بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، میں نے جیسا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 24 تاریخ تک ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس ملک میں جو تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں ستارے کیا بتاتے ہیں، حالات اور واقعات کیا نظر آ رہے ہیں ستاروں کے حساب سے۔ یہ دوسری باتیں نہیں ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ہماری اسٹرالوجیکل اسپیکٹس کیا کیا ہیں۔ میں دوستو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی لائف میں بے شمار ذائچے بنائے۔ ایک ذائچہ مجھے آج تک زندگی میں نہیں بھولتا۔ میں نے دوستو ذائچہ بنایا ایک خاتون جو تھی شدید مشکلات کا شکار تھی اور اس نے اپنی میاں کے خلاف ڈائیورس کے لیے کیس اپلائی کیا ہوا تھا۔ 3 اس کے بچے تھے اور اس کا میاں رکشہ چلاتا تھا، خرچے نہیں دیتا تھا، تو وہ بیچاری اسکول ایک چھوٹا سا چلاتی تھی۔ تو جب میں نے اسے کہا کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے اگلے سال کے بعد تو آپ یہاں سے بیرون ملک چلی جائیں گی اور پیسے بھی آپ کے پاس بہت آئیں گے، ذائچہ آپ کا بڑا اسٹرانگ ہے۔ تو یقین مانیے دوستوں کہ وہ بیچاری لڑکی، مطلب لڑکی کہیں گے، چھوٹی سی عمر کی تھی، 3 اس کے بچے تھے، تو وہ بیچاری رونے لگ گئی، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب مذاق تو نہ کریں، مجھے تو بچوں کا دودھ پورا نہیں ہوتا۔ تو میں نے تھوڑا سا اس کو ڈانٹا، میں نے کہا میرا تمہارے ساتھ مذاق ہے؟ میں تمہارا مذاق نہیں ہے، میں نے تمہارا ذائچہ بنایا صرف ایک دوست کے کہنے پہ، تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر قصہ مختصر یہ، اگلے سال اس کی ڈیورس ہو گئی، کورٹ نے اسے ڈیورس کا وہ کر دیا اس کے حق میں، اور دوسرا اس کے بعد اس کو ایک رشتہ ملا اور وہ بندہ امریکن نیشنل تھا، اس کو اس کے بچوں سے امریکہ لے گیا، آج کل وہ امریکہ میں رہتی ہے۔ بات دوستو یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے جس کا مقدر لکھا ہے نا دوستو، ہونا وہی ہے، چاہے اس کو سمجھ آئے چاہے اس کو سمجھ نہ آئے۔ تو یہ ذائچہ ہے دوستو، الجبرا ہے، اس کے پیدا ہونے والے ستارے کدھر تھے، اب کدھر ہیں۔ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کو اگر آپ غور کریں اور ان کی باتوں کو غور کریں تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ سیاست میں آئیں گے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آتا۔ قدرت نے انہیں پکڑ کے سیاست میں بھیجا اور ایسا بھیجا کہ بہت کامیاب دنیا میں انہوں نے اپنا نام کمایا۔ اور دوستو جتنا میں اسٹرالوجی کو جانتا ہوں، ہمارے ذائچے میں آتشی ستارے کی دوستی آتشی ستارے کے ساتھ بڑی بخوبی بہتر ہوتی ہے، اور بروج کا بھی یہی حال ہے کیونکہ یہاں ٹرائنگلز بنتی ہیں۔ اب آتشی برج میں اس وقت کرنٹلی جب ہم یہ ذائچہ پڑھ رہے ہیں تو صرف مریخ بیٹھا ہوا ہے، اور آج کے دن 15 نومبر کو 24ویں درجے پہ شمس اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہے برج اکرم میں۔ اب یہ جو 6 درجے باقی ہیں، مطلب آج سے 6ٹھے دن اس کا اکرم میں سے اختتام ہو جائے گا اور یہ تیاری کرے گا کسی بھی لمحے، پھر 6ٹھے دن کے بعد یہ برج قوس میں چلا جائے گا۔ اور جو ہی یہ برج قوس میں جائے گا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ اس وقت میں پلوٹو بھی اپنا برج چینج کر جائے گا۔ اب پلوٹو نے آنے والے 20 سال خان صاحب کے ذائچے میں بہت تکڑا رہنا ہے، اور اس ملک عزیز پاکستان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں سے تکڑا ہونا ہے۔ اگر میں اس ذائچے کو پڑھوں تو خان صاحب تو جہاں تکڑے ہوں گے، ہمارا ملک بھی انشاءاللہ تکڑا ہوگا۔ اور میں ایک پریڈکشن کرتا چلوں اپنے ملک عزیز پاکستان کے لیے، یہ جب پلوٹو یہاں آئے گا برج دلوں میں اور یہاں 20 سال کے قریب اس کا سٹے ہوگا، تو یہ ناظر رہے گا ہمارے پہلے خانے کو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دوست سامنے آئے گا، اور جو آپ کا دوست سامنے آئے گا ملک کا، وہ اس کے ساتھ آنے والے 20 سال اس کے ساتھ دوستی رہے گی، وہ اس ملک کے کام آتا رہے گا اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ خان صاحب کے ذائچے میں جب ہم اسے غور سے پڑھتے ہیں دوستو، تو اس وقت برج جدی میں زہرہ بیٹھا ہوا ہے، 29 درجے پہ اس میں پلوٹو بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی زہرہ کی اور زحل کی جو نظر ہے وہ قائم نہیں ہوئی۔ اس میں 3 سے 4 دن میں یہ نظر قائم ہونا شروع ہوگی، اور جیسے جیسے یہ نظر قائم ہوگی تو آپ کو ایک خان صاحب کے ذائچے میں بہتری، شہرت، کامیابی کی سمت میں باتیں جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آج کے ذائچے میں جو چاند ہے عمران خان صاحب کے ذائچے میں، وہ
ان کے چھٹے خانے میں شرف کی حالت کی کنڈیشن میں موجود ہے۔ اور یہاں ایک بات اور گوش گزار کرتا چلوں اپنے دوستوں کہ اگر آپ نے اس علم کے بارے میں کوئی چیز دیکھنی ہے تو سورہ نحل کی 12ویں آیت کا ترجمہ اور تشریح پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ علم کیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ذائچے کے چھٹے خانے میں چاند اور یونس موجود ہیں، اور ان کے 12ویں خانے میں سورج موجود ہے۔ اب سورج اور یونس کی آپس میں نحس نظرات کا بن رہی ہیں، لیکن یہاں پہ پازیٹیو بات یہ ہے کہ نیپچون اور یونس اور پلوٹو، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سارے ایک لائن میں موجود ہیں، گو کہ یہ جس خانوں میں ہیں یہاں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو آپس میں نظرات ہیں وہ فروٹفل نہیں ہوتے، لیکن خان صاحب کے کیونکہ ذائچے میں یہاں چاند آج شرف کے مقام پہ ہے، لہٰذا یہاں پہ قانون اور ہے۔ اب یہاں پہ اس ریڈنگ کو پازیٹیو گنا جائے گا۔ اب یہ جو پازیٹیو ریڈنگ ہے، چاند جب یہاں شرف کی حالت میں موجود ہے، اپنے بادشاہت کے خانے میں موجود ہے، تو یہ دراصل خان صاحب کو ایک خفیہ مدد آنے کی سمت میں ہے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ذائچے میں سورج اور مریخ کو اکٹھا پڑھا جائے گا، کیونکہ سورج جو ہے وہ مریخ کے گھر میں ہے اور مریخ سورج کے گھر میں ہے۔ یہ گزشتہ 3-4 دنوں سے باتیں چل رہی ہیں، بلکہ زیادہ دن ہو گئے ہیں، آج 5 دن ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یہ دونوں ستاروں کا کران یہ خان صاحب کے ذائچے کو میں نے عرض کیا مزید سٹرونگ کیے جا رہا ہے۔ اب یہ جو چاند یہاں پہنچا، کل یہاں چاند پہنچا جو اپنا 14 تاریخ کو، 15 کو یہ یہاں ہے، تو اب خان صاحب کو ایسے سمجھیے خفیہ مدد، خفیہ بات آ گئی ہے، کچھ ان کو باتیں سمجھ آ گئی ہیں، کچھ انہوں نے باتیں ابھی رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں دوستو، یہ جو ترمیم کر رہے تھے 26ویں ترمیم، یہ وہ میں نے اس وقت آپ سے عرض کیا تھا کہ ٹیبل کے اوپر باتیں کچھ ہیں اور ٹیبل کے نیچے باتیں کچھ ہیں، اور آپ نے دیکھا کیا کیا ہوا۔ وہ اصل میں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے دوستو، ہمارا موضوع ہے اسٹرالوجی۔ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جب ستارے آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، ان کو پڑھنا ایک فن ہے۔ کیا یہ 26ویں آئینی ترمیم چل پائے گی؟ تو جواب وہی ہے جو میں نے متعدد دفعہ دیا کہ وہ نہیں چل پائے گی۔ یہ سب کچھ الٹ ہونے لگا ہے، ستارے یہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آنے والے چند دنوں کے اندر یہ جو ذائچے کا قانون ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ سورج جو ہے یہ مریخ کے ساتھ اور پلوٹو کے ساتھ اپنی ساتھ نظر قائم کرے گا، اور عطارد جو ہے وہ یہاں پہ ریورس ہو جائے گا، اور مشتری آلریڈی ذائچے کے 7ویں خانے میں ریورس ہے۔ تو یہ جو 7ویں خانے میں مشتری کا ریورس ہونا، عمران خان صاحب کے ذاتی ستارے کا اپنے ذائچے کے 7ویں خانے میں جا کے ریورس ہونا، اور 7ویں کا حاکم ان کے تالے میں آ کے ریورس ہونا، یہ کچھ انٹیلیجنس صورتحال کر رہا ہے کہ بندے کو خبر ہو گئی، بندے کو اطلاع آ گئی، بندے کی حس نے کام کرنا شروع کر دیا کہ میں نے یہ کام ایسے کرنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ جب سے میں نے ذائچہ بنانا سیکھا، یہ پہلی مرتبہ ستارے یہاں آئے ہیں۔ آج سے پہلے دوستو یہ نہیں آئے، حالانکہ مشتری یہاں سے گزرتا رہا ہے، ہر 13 سال بعد مشتری وہیں ہوتا ہے جہاں آج ہے تقریباً۔ ذائچے کو پڑھنے کا قاعدہ اور کلیہ یہی ہے کہ خان صاحب کو ایک غیبی مدد آ چکی ہے، اطلاعات انہیں آ گئی ہیں۔ آپ دیکھیے انہوں نے کہا کہ میں 4 بندوں کو کر رہا ہوں جو اس کو لیڈ کریں گے، ابھی میں نام نہیں بتا رہا۔ اب جو صورتحال ہے ذائچے کو اگر پورے کو ملا کے پڑھا جائے، اور جتنے میرے دوست جن کے میں نے ذائچے بنائے ہوئے ہیں، ہر بندہ آج کل میرے سے ایک ہی بات پوچھا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ذائچے میں پلوٹو کہاں پہنچ رہا ہے؟ تو ہر ذائچے میں میں نے ویڈیو لگا دی تھی کہ پلوٹو کا اثر کیا آ رہا ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں انتہائی پازیٹیو اثر آئے گا، اور یہ جو پازیٹیو اثر آئے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ابھی چلے گا، ٹرائنگلز بنتی رہیں گی، کیونکہ سورج
کمنگ مارچ میں جب سورج برج حمل میں آئے گا تو بہت سارے لوگوں کی ترقی کے راستے کھلنے والے ہیں۔ تو خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں ان ستاروں کی جو ریڈنگ میں لے رہا ہوں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ خان صاحب نے کچھ چیزیں سوچ سمجھ لی ہیں، کچھ ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو اب یہ جیسے جیسے ستارے آگے آتے جائیں گے اور آنے والے وقت میں چاند جب کل آنے والے دن میں یہاں سے اگلے برج میں جائے گا اور مشتری کے ساتھ کران کرے گا، اور یہ جو اس کی کمیونیکیشن کیا بتاتی ہے یہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ کرنٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ ذائچے میں جو سورج اور مریخ کا کران ہے یہ جو آپس میں پڑھے جا رہے ہیں، دو ستارے یہ پڑھے جا رہے ہیں اور عطارد اور مشتری کا کران بھی پڑھا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب کے ذائچے کے آپ یہ سمجھیے کہ 4 ستارے حالت کران میں ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تبدیلی کی سمت میں باتیں جائیں گی، وہ باتیں ہوں گی جو پہلے کسی نے توقع نہیں کی۔ اور مریخ اس قوم کا ستارہ ہے، پاکستانی قوم کا ستارہ مریخ ہے میری کیلکولیشن میں، اور اسد میں بیٹھا ہوا، آدسی برج میں بیٹھا ہوا طالع ناظرہ خان صاحب کے گھر کو، اور وہیں پہ پیدائشی طور پہ تھا۔ تو خان صاحب جو جرأت مندانہ فیصلے کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں بڑے دورس نتائج لائیں گے۔ اور تھوڑا ابھی خان صاحب کا اگر اس وقت کرنٹلی ذائچہ پڑھا جائے، جب تک سورج اپنا برج چینج نہیں کرتا ذائچہ سلو رہے گا، لیکن جو اثرات ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ ایک بندے نے کوئی کام کیا، اس نے اس کے بارے میں تمام انفارمیشن لی اور قدرت نے اسے تنہائی میسر کی کہ وہ تنہا رہا، بالکل اکیلا۔ اس نے سوچ بچار کی کہ میں یہ کام کیسے کروں گا، میں وہ کام کیسے کروں گا۔ اس نے ایک پیپر اور کاغذ لیا اور اس پیپر اس نے لکھنا شروع کیا۔ اب جب وہ وہاں سے نکلے گا تو اس نے جو وہاں لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس نے ساری پلاننگ کر لی ہے۔ دوستو، قدرت کا فیصلہ اٹل ہے اور قدرت کا فیصلہ غالب ہے۔ ہم بطور انسان، میں تو بہت ہی ناقص طالب علم ہوں، اس علم کو پڑھنے کی، بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس پہ جو قدغن لگا ہوا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکاں ہے، یہ ایک الجبرا ہے، اس کو ہم ویلیویشن دے کے مطلب سمجھتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ انسان کی عقل نے جب ترقی کی تو اس نے پارے سے تھرمامیٹر بنایا۔ اس نے سمجھا کہ یہ پارا ہی ہے جو آگ سے بہت جلدی آگے جاتا ہے، تو اس نے انسان کے بخار کو ناپنے کے لیے پارے کا استعمال کیا، اور اس نے بڑے طریقے سے اس کا بلب بنایا، اور اس نے ساری ریڈنگ لی، ایک کیلکولیشن کی، دنیا میں لوگوں کا ٹمپریچر دیکھا کہاں رہتا ہے، اس کے اوپر وہ متفق ہوا کہ یہ نارمل ٹمپریچر ہے، اور وہیں سے ایک ریسرچ کا، ایک تحقیق کا آغاز ہوا۔ اگر ہم اس کو پڑھیں آگ کو اور پارے کو، تو سورج جو ہے یہ آتشی ہے، مریخ آتشی ہے، اور عطارد جو ہے یہ پارے کا مالک ہے۔ اب عطارد خان صاحب کے دماغ میں ہے، ٹمپریچر نوٹ کر لیا انہوں نے، قوم کو دیکھ لیا، اپنی باتیں سوچ لیں، اب انہیں طاقت مل رہی ہے، مریخ اپنی طاقت دے رہا ہے۔ یہ دوستو ذائچہ پڑھنے کا قاعدہ ہے، جو ہمیں آتا ہے دوستو ہم وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست بہت مہربان، پیار کرنے والے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ویڈیو ضرور لگایا کریں، ہم آپ کی ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں۔ میں فرداً ہر بندے کا مشکور ہوں جو اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ جو صورتحال ہے اس میں ابھی اگلا جو اسپیکٹ ہے ذائچہ، وہ یہ بتا رہا ہے کہ خان صاحب کو ایک غیبی مدد آ گئی ہے اور وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ نظر آئے گی۔ تو دوستو کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ جب چاند اپنا برج چینج کرے گا، یہ کیا کمیونیکیشن کرے گا، کیا صورتحال سامنے آئے گی، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔